बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, FM 101.4 हमेशा की तरह रेडियो हेल्थ टाइम विद जुनेद अंसारी में एक कंसल्टेंट डॉक्टर, हेड ऑफ सर्जरी ने कहना चाहिए, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी डिपार्टमेंट डॉक्टर तनवीर सादक MBBS मेडिकल कॉलेज मीरपुर में आप यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं और डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में OPD करने के साथ साथ आप ऑपरेशन थिएटर में ना सिर्फ मरीज़ों की सर्जरीज़ करते हैं बल्कि मेडिकल स्टूडेंट्स को वहाँ पर सिखाने की भी भरपूर कोशिश करते हैं। आज के हमारे मेहमान जनाब प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर सादिक साहब, डडियाल की धरती से आपका ताल्लुक़, सन ऑफ द सॉइल, मीरपुर की आप मिट्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। मुझे याद है जब आप नए नए पिम्स हॉस्पिटल से स्पेशलाइज करके यहाँ पे आए थे तो आप मुख्तलिफ़ चीज़ों पे बहुत परेशान हुआ करते थे कि यार यहाँ पे ये चीज़ें भी कम हैं, ये चीज़ें भी कम हैं। अब सुनने में आया कि कुछ सर्जरी डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें आपने भी और दीगर लोगों ने भी इम्प्रूव करने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम। नो डाउट कि मेरा तल्लक डडियाल से है, लेकिन मेरा ज़्यादा टाइम मीरपुर में गुजरा है, सन ऑफ साहिल। और हर जगह पे हमेशा से कोशिश रही है अपने लोगों की खिदमत करना। और काफ़ी सारे लोगों ने पहले भी कोशिश की, अभी भी कोशिश कर रहे हैं और मुझसे बेहतर कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जब हम लोग आए, मेडिकल कॉलेज बना, तो उस वक्त ये एक डिविजनल टीचिंग हॉस्पिटल नहीं था, DHQ हॉस्पिटल था। और उस वक्त उसमें सिर्फ 2 सर्जन थे, इसी तरह से मेडिकल स्पेशलिस्ट। और हमारे पास इमरजेंसी में जो है ना एक MO होता था और एक MO पूरे हॉस्पिटल के लिए होता था। और उनके लिए काम करना, मरीज़ों को अटेंड करना, इमरजेंसी देखना, वार्ड सारे को देखना और ये करना शायद ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था। हम अक्सर चीज़ों को इस नज़र से तो देखते हैं कि लोगों को टाइम पे डॉक्टर ने नहीं देखा, ये हो गया, वो हो गया, रेफरल हो रहे थे, ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस थी वो ये थी कि क्या हमारे पास इतने लोग मौजूद हैं जो इतनी इमरजेंसी को, इतने पेशेंट्स को कैटर कर सकते हैं। क्या हमारे पास सपोर्टिंग स्टाफ मौजूद है या नहीं है, क्या हमारे पास इक्विपमेंट हैं या नहीं है। तो वक्त के साथ साथ हमारे भी मीरपुर में तब्दीली आई, कॉलेज बना, उसके साथ फैकल्टी आई, फिर हमारे जो MS साहब आए, फ़ारूक नूर साहब, उससे पहले अरशद साहब और बाकी लोगों ने अपनी अपनी बसात में रहते हुए चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश की। पहले मुश्ताक साहब थे, उसके बाद बशीर साहब आए, फिर अरशद साहब आए, उसके बाद फ़ारूक नूर साहब आए। और हर एक ने, और स्पेशली लास्ट में फ़ारूक नूर साहब ने भी काफ़ी एफर्ट की और चीज़ें इम्प्रूव की। तो उसमें हमने कुछ इक्विपमेंट भी ख़रीदा जिसमें सारों की इनपुट थी। जो हमारे पास हॉस्पिटल जो फंड से जो पैसे जनरेट होते थे उनको हमारे ही हॉस्पिटल में हमने इन्वेस्ट करके तो चीज़ें इम्प्रूव की। उसमें हमने लेप्रोस्कोप खरीदी, OT लाइट्स खरीदी, टेबल खरीदे, और जो है ना हमारे पास जो है काफ़ी सारी चीज़ें आई। फिर हमारे और वक्त के साथ साथ जैसे हमारे लोग बढ़े, फिर हमारे पास हाउस जॉब की स्लॉट्स आई। लेकिन अभी तक बदकिस्मती एक चीज़ की है जिस पे हमने कभी कोशिश भी नहीं की और ना हमने सोचा, और ना हमारे भाइयों ने और हमारे मीरपुर की जो सोशल सोसाइटी है उसने कभी सोचने की कोशिश की और ना पूछने की कोशिश की कि हमारे जो लोग, हमारे जो डॉक्टर्स जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो अपने आप को हर वक्त रिस्क पे डाल के लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अब ना सिर्फ अपनी जान को बल्कि अपने पेरेंट्स की, अपने बच्चों की और अपने करीबी लोगों की। क्योंकि जब डॉक्टर हॉस्पिटल में आता है और यहाँ से जो लेके जाता है तो उसने अपने करीबी घर वालों को, सारों को वो चीज़ें देनी होती हैं। तो ये भी आपके लिए काम कर रहे हैं, इनको भी थोड़ी सी इज्जत भी दे दें और इनसे पूछें कि इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जो हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड्स हैं उसके में एक डॉक्टर्स के साथ आपको मिनिमम 4 नर्सेज की ज़रूरत होती है। हमारे MS साहब जो इस वक्त नए हैं या पुराने, या DMS साहबान जो है, वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास टोटल नर्सेज कितनी हैं, सपोर्टिंग स्टाफ कितना है। मेरा ये ख्याल है कि हमारा जो सपोर्टिंग स्टाफ और ये नर्सेज की तादाद जो है, वो जब ये 150 हॉस्पिटल बेड का हॉस्पिटल था तो उस वक्त जो था उसमें कोई 10-20 की कोई इजाफा हुआ होगा तो यही। लेकिन आज 500 बेड का हॉस्पिटल है तो हमारा नर्सिंग स्टाफ वही है। तो हमें इस बात पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें हम कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अहम चीज़ है, और बेसिकली पेशेंट केयर जो है सबसे ज़्यादा है, वो इसी पे डिपेंड करती है कि डॉक्टर्स ने देखना है, उन्होंने अपने काम करने, अपनी प्रिस्क्रिप्शन सारी चीज़ें देख ली। लेकिन क्या है कि जो राउंड आर्डर्स कैरी होने हैं, जो चीज़ों को पेशेंट को बेडिंग है, जो उनको देखना है, उनके वाइटल्स लेने, उनको मॉनिटर करना है, ये सारी चीज़ें नर्सेज ने करनी है और हर जगह यही रूल है। तो इस पे अगर हम लोग मीरपुर वाले अगर मीरपुर को थोड़ी सी क्या करेंगे, केयर दे देंगे, हम इसके बारे में सोचेंगे, तो हम, मेरा ये ख्याल है कि हम
اس میں بہت زیادہ امپرومنٹ لا سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تک جو ہمارے نئے ہیلتھ منسٹر صاحب آئے انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس بہت فنڈ آئیں گے اور ہم چیزیں بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اس بات پہ یہ لے کے جائیں کہ ہمارے جو اسٹاف ہے اس کو بجٹ میں رکھ کے تو ان کو پرماننٹ کر دیں اور ہمارے پاس سلاٹ کریٹ کر لیں، تو میرے خیال ہے یہ بہت بہتر ہو جائے. پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں مجھے یاد ہے کہ آپ جیسے ہی جو دیگر ہمارے کنسلٹنٹس ہیں وہ دبے دبے الفاظ میں یہ بات کرتے ہیں. اب ڈاکٹر عامر عزیز صاحب یہاں پہ آئے ہیں اور سننے میں آیا ہے کہ پی ایچ ڈی وہ کر رہے ہیں ہاسپٹل مینجمنٹ کے اندر، اور مجھے امید ہے، میں حسن گمان رکھتا ہوں ان کے بارے میں کہ یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں مینجمنٹ کے نقطۂ نگاہ سے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ایمبیشن اور نالج بھی رکھتے ہوں گے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سپورٹیو سٹاف، میرے علم میں یہ بات بھی آئی کہ یہاں پہ کشمیر انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو کہ حاجی محمد سلیم مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا، اب وہاں پہ سو کالڈ اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی ہو تو رہی ہے، لیکن سپورٹنگ سٹاف جو ہے اس کی وہاں پہ پہلے بھی ضرورت تھی اور اب بھی ضرورت ہے اگر ہم اس چیز کو بائی پاس سرجری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. کیا ایسا ہی؟ ایسا ہی ہے، بلکہ ہمیں ایک چیز اور ہے، وہ ہے آپریشن تھیٹر. کارڈیک سرجری کے لیے ہمیں پراپر یونٹ کی ضرورت ہے. نو ڈاؤٹ کہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ ہم نے کسی طریقے سے ہم نے شروع کر دیں، اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو دیکھتے ہوئے آپ کے پاس ہر وقت ریسورسز نہیں ہوتے، آپ کو چیزیں شروع کرنی پڑتی ہیں. لیکن اگر شروع ہوگی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان میں ابھی امپرومنٹ کی ضرورت نہیں ہے، یا ان کو اور سٹاف کی ضرورت نہیں ہے، یا انہیں فیسلٹیز نہیں چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا کیئرفلی دیکھیں کہ ہم لمیٹیڈ ریسورسز کے ساتھ اگر ہم اینجیوگرافی سٹارٹ کر سکتے ہیں. ہم نے اینجیوپلاسٹیز بھی شروع کی ہوئی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس اس وقت 4 کوالیفائڈ لوگ موجود ہیں جو ویل ٹرینڈ ہیں، جو جن کے پاس یہ قابلیت بھی ہے. اور وہ کیا ہوگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان کو انٹروینشن سے علیحدہ رکھیں گے تو کیا ہوگا، ان میں وہ امپرومنٹ پروفیشنل نہیں آئے گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی اور آپ ایک لیول پہ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے اتنا عرصہ اپنی زندگی کا لگایا، میں نے میڈیکل کالج میں پڑھا، اس کے بعد میں نے ہاؤس جاب کی، پھر میں نے پارٹ 1 دے کے تو میں نے اسپیشلائز ٹریننگ کی، اس کے بعد میں نے 2 یا 3 سال انٹرونشنل کارڈیالوجی میں لگا کے تو اب میں اس پوزیشن میں آؤں جب میں لوگوں کی جان بچا سکتا ہوں، میں کچھ کر سکتا ہوں. اور آپ کے جو پے اسٹرکچر جو اس وقت آزاد کشمیر میں ہے وہ شاید آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت کیا اس میں میرے علم میں ہے پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب کے پنجاب کے ساتھ پیرٹی کشمیر کی عموماً ہوتی تھی، لیکن شاید اس سے آدھی سے بھی کم تنخواہوں کے اندر ہمارے ینگ ڈاکٹرز کنسلٹنٹس یہاں کام کر رہے ہیں، اور کافی لوگوں کے اندر تحفظات ہیں، اور پہلے بھی ہڑتالیں ہوتی رہی ہیں، اور اب بھی معاملہ شاید کوئی ینگ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں شاید. جی ہاں، میرے خیال میں آپ کو شاید ہم سے بہتر بھی پتہ ہے، پہلے بھی ہوا تھا، بات بھی ہوئی اور یہ کہا گیا تھا، وعدے بھی کیے گئے، لیکن وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. تو ہمارے ساتھ بینگ اے ڈاکٹرس وہ شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ ڈاکٹرس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، یا انہوں نے زندگی گزارنی نہیں ہے، ان کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا، یا ان کے جو بچے ہیں انہیں اسکول میں فیس وغیرہ نہیں دینی، یا انہوں نے بجلی کا بل نہیں دینا. جو لکیلی میرپور میں ہر اسپیشلٹیز کے لوگ آ گئے، ینگ لوگ بھی آ گئے ہیں ہمارے پاس، اور ہمیں اپنے لوگوں کو نہ صرف ان کی قدر کرنی چاہیے بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ان کے پاس آئیں، اسپیشلی ہماری سوسائٹی جو ہے وہ آئے اور ان سے پوچھے کہ جی آپ کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے. ہم لوگ بہت زیادہ چیریٹی کرتے ہیں، لیکن اگر اس چیریٹی کو اگر چینلائز کر لیا جائے، ہم یہ دیکھ لیں کہ ہماری نیڈ کیا ہے اور ہم کس نیڈ کو کہاں پہ کس وقت اس کی پرائرٹی کیا ہے، اگر اس کو سیٹ کر لیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم جو چیریٹی کرتے ہیں اگر اس کا 10% بھی اگر ہم ان کو پراپر صحیح کاموں میں لگانے کی کوشش کریں تو آپ میرپور کو ود ان 5 ایئر کہیں سے کہیں لے کے جا سکتے. پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب، آپ چونکہ ہیڈ آف سرجری اپنے اس شعبے کی ٹاپ لیڈر پہ موجود ہیں، ینگ جو بچے بچیاں جو ہمارے نئے میڈیکل گریجویٹس ہیں وہ آپ کو ایز اے رول ماڈل دیکھتے ہیں، آپ کا بہت احترام کرتے ہیں. یہاں پہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مجھے لاسٹ ٹائم بھی چند ایک ڈاکٹر صاحبان کنسلٹنٹس جو تشریف لائے تھے انہوں نے یہ روح فرسا خبر سنائی تھی کہ DHQ ہاسپٹل میں، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جس کو نام دے دیا گیا ہے، وہاں پہ ڈیڈیکیٹڈ جو آپریشن تھیٹرز ہیں وہ ابھی تک نہیں ہیں، بلکہ 1-2 آپریشن تھیٹرز کے اوپر جو ہے وہ ڈیز مقرر کیے جاتے ہیں.
जनरल सर्जरी, यूरोलॉजी, इसके अलावा जितनी भी दीगर वहाँ पे सर्जरीज होती हैं वो बेचारे डॉक्टर्स वो मुख्तलिफ डेज़ के ऊपर जाके करते हैं और बहुत कम मरीज़ों को बेनिफिट होता है। इतनी ज़्यादा एचआर, इतना हाई एचआर जो वहाँ पे मौजूद है, हाईली क्वालिफाइड लोग आप जैसे मौजूद हैं वहाँ पे, तो डेडिकेटेड ऑपरेशन थिएटर बनाना कोई मुश्किल काम है? ज़्यादा पैसा लगता है कोई बहुत इसमें? बेसिकली दो तीन चीज़ें हैं ना। एक तो ये है कि क्या हमारे पास जो बिल्डिंग है वो पर्पस बेस्ड बिल्डिंग है। अब जो ये ऑपरेशन थिएटर बना था, ये जो बिल्डिंग बनी थी जिसमें आजकल हम लोग काम कर रहे हैं, ये किस वक्त बना था? ये मेरे ख्याल में 84 या 85 में बना या 90s में बना। अब उसके बाद उस वक्त जो हमारी नीड थी, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, उस वक्त हमारे पास ये 150 बेड का हॉस्पिटल था। हमारे पास 2 सर्जन होते थे, 2 गायनेकोलॉजिस्ट, और इसी तरह से हमारा काम चल रहा था। हमारे पास कोई यूरोलॉजिस्ट नहीं था, बाकी लोग नहीं थे। और अब बेसिकली जो हमारी उस वक्त बनी, उसी को हमने छोटी मोटी अमेंडमेंट करके, लिपा पोची करके हमने क्या निज़ाम चलाने की कोशिश की। अब क्या है कि हमारे पास इस वक्त एक तो बिल्डिंग बन गई है जो कि मेडिसिन डिपार्टमेंट की है। अभी दूसरी बिल्डिंग बननी थी, वो शायद कोविड की वजह से, किसी वजह से भी डिले फेस में है, लेकिन वो बनेगी। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि वो पर्पस बेस्ड बिल्डिंग होगी, उसमें सारी चीज़ें उसमें होंगी और इंशाल्लाह। लेकिन एक चीज़ जो है वो, अगर आप डेटा इकट्ठा करें और चीज़ें देखें तो आपकी जितनी फैकल्टी मौजूद है वो शायद सफिशेंट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपका काम बहुत ज़्यादा है और आप जो रिसोर्सेज हैं, जो आपका स्टाफ है, वो उतना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपके लोग दिन रात काम कर रहे हैं। और ओवरऑल जो है वो, आप इस हॉस्पिटल को अगर आप कंपेयर करेंगे किसी और हॉस्पिटल के साथ, तो आपकी रिज़ल्ट, आपकी जो आउटपुट है वो कंपैरेटिवली अगर आप किसी भी पंजाब के हॉस्पिटल के साथ करेंगे तो बहुत बेहतर है। ठीक है। और लोगों की, अगर अनफॉर्चुनेटली हम कुछ चीज़ों में हम जो है वो थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं और चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें जब कंपैरिजन करते हैं तो हमें थोड़ा सा ये ख्याल करना चाहिए कि हम किस जगह पे खड़े हैं, वहाँ पे कितनी फैसिलिटीज़ हैं और कितने लोग हैं और हमारे पास क्या मौजूद है। अगर आप किसी को गुलेल दे देंगे और आप उससे कहेंगे कि जी आप जो है ना क्लाशनकोफ वाले का मुकाबला करें, तो ये शायद पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपने उसको उसके सामने लेके जाना है तो एटलीस्ट जो है ना उससे बेहतर नहीं तो उसके बराबर का तो कम से कम इक्विपमेंट तो दें। सामीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान, पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर, पूरी दुनिया में आप प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर सादक, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, यूँ समझिए कि एक सर्जन होना और सर्जन हो के फिर प्रोफेसर ऑफ सर्जरी होना, ये किसी भी डॉक्टर का एक ड्रीम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सन ऑफ सॉइल मीरपुर से आपका ताल्लुक़, MBBS मेडिकल कॉलेज मीरपुर में एज ए प्रोफेसर ऑफ सर्जरी डॉक्टर तनवीर सादिक साहब यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते भी हैं और डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर में OPD के साथ साथ आप यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर के अंदर मेडिकल स्टूडेंट्स को सर्जरीज सिखाते भी हैं। इनसे आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, अपना नाम, जगह और सवाल लिखकर भेज दें 4471 पर। रेडियो हेल्थ टाइम विद जुनैद अंसारी, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं आर्थोपेडिक सर्जरी है, जनरल सर्जरी है, यहाँ पे यूरोलॉजिकल सर्जरी है। जनरल सर्जरी को मदर ऑफ ऑल सर्जरीज कहा जाता है। तो इसमें हम सुनते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है, ये कोई नई इसके अंदर चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है। इस हवाले से ज़रा पब्लिक को कुछ बताएंगे आप? जी हाँ, जनरल सर्जरी पहले तो नो डाउट कि हम लोग जो है ना, हमारी जो ओल्ड सर्जन हैं वो ये सेइंग थी कि बिग सर्जन ऑलवेज गिव बिग इंसिजन्स। बड़े जो सर्जन होते हैं हमेशा बड़ा कट देते हैं, लेकिन वक्त के साथ चेंजेस आई और अब ये है कि आप कोशिश ये करते हैं कि मिनिमल कट और कॉस्मेटिकली जो है ना बेहतर लुक हो, और उसके साथ साथ जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन है और उसके अलावा जो सर्जरी का टाइम और सारी चीज़ें वो उसके साथ कम हो जाती हैं। तो अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मीरपुर के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। हम लोग लेप्रोस्कोपिक रेगुलरली कर रहे हैं और हमारे यहाँ पिछले तकरीबन 9-1 साल से ये लेप्रोस्कोपिक शुरू हुई है। पहले तो हमारे एक सर्जन साहब करते थे, अब तो हम रूटीन में ऑलमोस्ट सारे सर्जन इसको कर रहे हैं। लेप्रोस्कोपिक हमारी जो है वो ऑलमोस्ट हर लिस्ट पे 2 से 3 पेशेंट या 1 पेशेंट रेगुलरली हो रहा है। और इसमें ये बेसिकली की होल सर्जरी है। कुछ लोग इसे लेज़र कहते हैं, लेकिन इसमें लेज़र का कोई रोल नहीं है। स्मॉल होल करके उसके साथ कैमरा डाल के उसी के साथ बेसिकली क्या है कि सेम वही चीज़ जो ओपन सर्जरी में कर रहे हैं आपको बड़े इंसिजन के साथ करना पड़ता है, वही अपने छोटे इंसिजन से करते हैं। और उसमें यह है कि आपका पेशेंट को पेन कम होता है और आपका मरीज़
جو ہے دوسرے دن واپس چلا جاتا ہے. میں اگر آپ کو اپنی بات بتاؤں تو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ روٹین میں جو لیپروسکوپی کولیگ کر رہے ہیں وہ ہم صبح کے ٹائم ہم لوگ کرتے ہیں اور نیکسٹ مارننگ جو ہمارے پاس پیشنٹ چلے جاتے ہیں. جو ہے نا کچھ پیشنٹ ہمارے جو کسی ڈاکٹرز کے قریبی ریلیٹیو ہوتے ہیں وہ تو جنہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی کیئر ہو سکتی ہے, اور وہ ایون ہم نے اپنے پیشنٹ کو شام کو بھی گھر بھیج دیتے ہیں, اور کئی پیشنٹ ہمارے گئے اور اس میں کوئی ایشو کوئی نہیں ہے. جہاں تک میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب کی ہول سرجری ہے, چھوٹے سے چھوٹا انسیجن ہے, تو خون کا لاس بھی کم ہوتا ہے, اور پیشنٹ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اسی دن یا اگلے دن چلا جاتا ہے, وہ اسٹریچر پہ جاتا ہے یا پیدل چل کے جاتا ہے؟ میں آپ کو ایک اپنی بتا دیتا ہوں کہ میں نے ایک دفعہ پرائیویٹ میں آج سے 4.5 سال پہلے ایک لیب کو لی کی تھی, اور وہ ایک پیشنٹ جو ہے نا اس نے مجھے کہا کہ میں شام کو کہیں جانا چاہ رہا ہوں تو مجھے ارجنٹ چاہیے, تو میں نے صبح 10 بجے اس کی لیب کو لی کی, شام 6 بجے اس کو ہم نے بھیج دیا, اور رات 12 بجے مجھے اس نے کراچی سے کال کی جی میں کراچی پہنچ گیا ہوں ٹھیک ٹھاک, تو اب میں کھانا پتا جو ہے نا لیپروسکوپ کی ہول سرجری کے ساتھ پتا نکلنا ہے کو لیب کو, وہ بیسیکلی یہ ڈے کیئر سرجری ہے. نو ڈاؤٹ کہ ظاہر ہے ہماری لمیٹیشن اور سورسز کے ساتھ, اور پیشنٹ جو ہمارا جو لوکل ہمارے جو ٹریڈیشن ہے ان میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایٹ ٹائمس جو ہے نا ہم اگر انہیں بھیجنا بھی چاہیں, اگر پڑھا لکھا بندہ ہے اور اس کے لیے اسے پتہ ہے تو وہ شام کو بھی جانے کے لیے تیار ہوتا ہے. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ ہمارا پیشنٹ کہتا ہے کہ جی کم از کم مجھے ایک دن تو رکنے دیں, تو اس لیے پھر ہم یہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس بیڈ بھی ہوتا ہے تو ہم دوسرے دن اس کو مارننگ پہ ڈسچارج کر دیتے ہیں. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ 8, 9 یا 10 بجے یا 12 بجے 1 یا 2 بجے سرجری ہوئی, اب نیکسٹ ڈے 10 بجے سے پہلے وہ گھر ہوتا ہے, ہم صبح سرجری کرتے ہیں, شام کو اس کو کھانا پینا شروع کرا دیتے ہیں, اور سرجری کے ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد جب وہ پراپر ہوش میں کانشیس لیول اس کا اٹین ہو جاتا ہے, تو اگر اسے واش روم جانے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے کہیں وہ بیڈ پہ پین لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود ہی واش روم میں جائے گا, اپنی ساری نیڈس کو پوری کر سکتا ہے. ہاں نو ڈاؤٹ کہ جو شروع کے 6 سے 8 گھنٹے ہیں وہ ہم اس کو خالی پیٹ رکھتے ہیں. اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ڈرگس دی ہوئی ہیں جو بیہوشی والی انیستھیزیا کی ڈرگ ہیں, ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 6 اور منیمم اپنے ان کو خالی پیٹ رکھنا ہوتا ہے. اگر اس سے پہلے اگر آپ کچھ دینے کی کوشش کریں گے تو پیشنٹ وومٹ کر سکتا ہے, تو اس لیے الٹی سے بچنے کے لیے ہم یوزلی یہی کرتے ہیں کہ 6 to 8 آورس ایٹ ٹائم جو ہے نا ہم ویٹ کر لیتے ہیں. اس وقت سامعین پوری دنیا میں, پورے پاکستان آزاد کشمیر میں پروفیسر آف سرجری ڈاکٹر تنویر صادق صاحب سے ریڈیو ہیلتھ ٹائم ود جنید انصاری میں ہم بات کر رہے ہیں. سوالات کا سلسلہ جاری ہے, آپ بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, نام جگہ اور سوال لکھ کر بھیج دیں 4471 پر. اچھا جناب پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب, یہاں پہ چونکہ اس وقت لوگ آپ کو سن رہے ہیں, ہمارا یہ پروگرام چونکہ اس میں آپ جیسے کنسلٹنٹس, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس, حتیٰ کہ مختلف کالجز کے جو پرنسپلز ہیں وہ بھی تشریف لاتے رہتے ہیں. پچھلے دنوں پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب یہاں پہ جو نئے تعینات شدہ آپ کے پرنسپل صاحب ہیں وہ بھی تشریف لائے تھے. عمران اعظم بٹ صاحب, میاں رشید صاحب, ان تمام ہستیوں کو ہم زحمت دیتے رہتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں گے کہ ابھی ڈی ایچ کیو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ڈاکٹر عامر عزیز جیسے ایک ینگ جو ہیں آفیسر, ان کو مطلب چارج دیا گیا ہے پائلٹ کی سیٹ پہ, ایم ایس کی سیٹ پہ وہ بیٹھے ہیں, جبکہ محکمہ صحت ہی سے تعلق رکھنے والے آپ کے کولیگ جو ہیں ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان میڈیکل کالج میں ہیں. ڈپارٹمنٹس بننے کا ایک جو عمل ہوتا ہے, جیسے کہ ہم پمز میں دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم نے بھی کافی وقت گزارا اس شعبے میں, تو ہم دیکھتے تھے پمز میں یا الائڈ ہاسپٹلس میں کہ ایچ او سے لے کے رجسٹرار, سینئر رجسٹرار, جناب اسسٹنٹ پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر اور پروفیسر, وہ جو پروفیسر صاحب ہوتے تھے وہ پوری چیز کو لیڈ کر رہے ہوتے تھے. کیا یہ چیزیں اب میرپور میں بھی آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہی ہیں؟ بیسیکلی جو ٹیچنگ ہاسپٹل بننے کا پروسیس ہے یہ ایک دن میں نہیں آتا, ٹھیک ہو گیا. تو ہمارا یہ ہاسپٹل کیونکہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل تھا, اس کے بعد ہم نے ٹیچنگ کا نام رکھ لیا, لیکن اس کو پھر ڈپارٹمنٹ بنانے میں پھر ٹائم لگا, اور ابھی ہم انیشیل فیز میں ہیں. اب جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پہلے بھی وقت کے ساتھ ساتھ چینجز آئیں, اسپیشلی جو لاسٹ ہمارے ایم ایس صاحب تھے, اور انہوں نے ورکنگ ریلیشن بہتر کیا, کیونکہ ان کو زیادہ بہتر طریقے سے پتہ تھا کہ میڈیکل کالج کیا ہے, اس کی ہیرارکی کیا ہے, اور اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. کیونکہ وہ پہلے ڈی ڈی او تھے میڈیکل کالج میں, اس کے بعد ادھر شفٹ ہوئے, اور اس وجہ سے کافی ساری چیزیں ہماری امپروو ہوئیں جو انہوں نے اپنے وقت اچھے طریقے سے گزارا. اب ہمارے جو نئے ایم ایس صاحب آئے عامر عزیز صاحب, کہ وہ میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ ینگ ہیں, انرجیٹک ہیں, ویژن ہے, اور ان کے کام کرنے کی ابھی ولنگنیس بھی ہے. پارک ہے ایک, یہ جو
پوسٹ ہے اس کی اپنی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, اس میں کافی کچھ چیزیں آتی ہیں. تو آپ ان مجبوریوں کا نام نہ لیں, میں لے دیتا ہوں, چونکہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے, میرا کوئی ٹرانسفر نہیں ہوگا. یہاں پر وی آئی پی پروٹوکول لوگ مانگتے ہیں, سیاسی لوگوں سے کالز کروا کے تو جو کیو کراس کر کے سرجری اپنے عزیزوں کی کروا لیتے ہیں. یہاں پہ کیو کراس کر کے کشمیر انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, آئی سی یو یا مختلف جو اس طرح کی چیزیں ہیں, ان بینیفٹس کو انجوائے کیا جاتا ہے, جو کہ انصاف کا بھی قتل ہے اور محکمہ صحت کے کنسلٹنٹس کے ساتھ بھی زیادتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جناب پرائم منسٹر آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب اور منسٹر ہیلتھ جناب نثار انصر عبدالی صاحب جو ہیں وہ ان چیزوں کو روکیں گے اور ہر انسان کو اپنے جیسا انسان سمجھیں گے. کسی کا حق ماریں گے, خدا کی قسم یہ دنیا صدائے بازگشت کی طرح ہے. آپ کا عمل کسی دن پھر آپ کو آ کے ایسے مطلب اڑنگی دے گا, ایسے آپ کا راستہ کاٹے گا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے کیا کیا تھا. یہ میں ایک اپیل کر رہا ہوں کہ ایسا کام نہ کریں. پروفیشنل ڈاکٹرز کو پروفیشنلی ہاسپٹلس کے اندر, میڈیکل کالجز کے اندر کام کرنے دیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے تھے. دیکھ رہا ہوں کہ عمر عزیز صاحب نے بڑی اچھی چیزیں جو شروع کی, انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ہر ایک جگہ پہ جا کے لوگوں سے ملنا, خود اس کو دیکھنا, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ پرنسپل کے ساتھ وہ بھی بہتر ہوگی. کیونکہ امجد صاحب ہمارے سن آف سائل بھی ہیں, ایک بہت ہی اچھے کلینیشین, پروفیسر آف میڈیسن, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی تھے پہلے, اور انہوں نے ایک لمبے عرصے کے لیے یہاں سرو کیا ہے. لوکل معاملات بھی ان کو بڑے اچھے طریقے سے پبلک بھی جانتی ہے, ان کو لوگوں کا بھی پتہ ہے, اور ڈے فرسٹ سے کالج کے بارے میں بھی ان کی جو اٹیچمنٹ ہے. کیونکہ جب آپ لوکل لوگوں کو, جو آپ کے وہاں کے اپنے لوگ ہیں, اگر ان کو آپ کی اپنی باغ دوڑ دیں گے تو وہ بہتر طریقے سے آپ کو چیزیں امپروو کر کے دکھا دیں گے. کیونکہ ان کا ہر چیز اسٹیک پہ ان کی ہے, کیونکہ جینا مرنا ان کا یہاں پہ ہے, جو لوگ ہیں ان کے اپنے ہیں, اور وہ اس چیز کو آن بھی کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ دونوں آپ کے مقامی لوگ موجود ہیں, نو ڈاؤٹ کہ ہمیں سب تو ہمارے ہمیشہ کشمیر سے ہی رہے ہیں, تو اس لیے کوئی وہ تو نہیں ہے, لیکن کالج میں ابھی ایک چیز آ گئی ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ بہت اچھا ہے. اور انشاءاللہ میری دونوں جو ہمارے نئے, ایک تو پروفیسر امجد صاحب جو پرنسپل ہیں ان کے لیے, اور عمر عزیز میرا چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, میں اس کو بھی جو ہے نا نیک تمنائیں اور فل سپورٹ بھی, اور جہاں تک ہماری ضرورت ہے ہمیں جب بھی کہیں گے ہم حاضر بھی ہیں, اور انشاءاللہ دن رات ہم ان کے ساتھ. چند سوالات میں شامل کرتا جاؤں. انصر صاحب ہیں, انہوں نے اسلام دیا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو اسلام گڑھ سے, اور یہ پوچھ رہے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب, یہ جو انصاف صحت کارڈ ہے, کیا اس کے ذریعے سرجری کروانے والے کسی غریب مریض کو ڈی ایچ کیو اسپتال میں بینیفٹ ہو سکتا ہے؟ ہیلتھ کارڈ بیسیکلی ایک اچھا انیشیٹو ہے, اور ہیلتھ کارڈ میں جو پرابلم شروع میں آئے وہ اب نہیں ہیں. ہیلتھ کارڈ کے ساتھ ہماری سرجریز روٹینلی ہو رہی ہیں. نو ڈاؤٹ کہ چھوٹی موٹی چیزیں بیچ میں ہو سکتی ہیں, اصل میں ہمیں کچھ چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ پہ آپ کو کیا کیا چیزیں, کیا کیا فیسلٹیز اویلیبل ہیں. ہمیں یہ شاید لگتا ہے کہ ہیلتھ کارڈ ہمارے پاس آ گیا اور ہمارے پاس 7 لاکھ روپے آ گئے یا 10 لاکھ روپے آ گئے تو وہ ہم اس کے مالک ہیں, تو شاید وہ ہمیں مل جائیں گے. تو اس طرح کی بات نہیں ہے. ہیلتھ کارڈ میں آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کا ہیلتھ کارڈ ویلڈ ہوتا ہے. اس دوران آپ کو جو چیزیں آپ کی ضرورت ہیں وہ ہاسپٹل پرووائڈ کرتا ہے ہیلتھ کارڈ کے تھرو. اس کا پراپر ریکارڈ ہوتا ہے, وہ آپ جا کے وہاں پہ انٹری کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کی ساری چیزیں وہ آپ کو پرووائڈ ہوتی ہیں. اور ہیلتھ جب آپ 7 دن کے بعد آپ کو جب ڈسچارج کیا جاتا ہے, یا اس سے پہلے اگر ڈسچارج کیا جاتا ہے, تو آپ کو نہ صرف وہ ساری چیزیں وہاں پہ سبمٹ کرنی پڑتی ہیں, اور اس کے بعد وہ آپ کو 1000 روپیہ بھی دیتے ہیں آپ کے گھر کے لیے. تو یہ ہیلتھ کارڈ کے وہ ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ میں جب آپ ایڈمٹ ہیں اس دوران آپ کو کوئی چیز باہر سے منگانے کے لیے نہیں کہے گی. نو ڈاؤٹ کہ جب آپ داخل ہیں تو شاید اس میں آپ کی جو صابن یا تولیہ یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں وہ اس ہیلتھ کارڈ میں انہوں نے نہیں پرووائڈ کی, تو وہ شاید آپ کو اپنی لانی پڑیں. میڈیسن آپ کی ساری وہ وہاں پہ اویلیبل ہیں اور ملتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کو کوئی ایسی اینٹی بایوٹک چاہیے جو ہے وہ آپ کے کلچرل سینسٹیوٹی پہ یا مہنگی میڈیسن کچھ ہیں, تو ان کے لیے اسپیشل اپروول ہوتا ہے. تو وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ آپ کو اس کے لیے کوئی 10 دن کا ویٹ کرنا پڑتا ہے. وہ آپ جو کنسلٹنٹ ہیں ان سے آپ لکھا کے سائن کر کے لے کے جاتے ہیں, وہاں پہ ہیلتھ کارڈ کا جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ ای میل کرتا ہے, اور ود ان 3 or 4 hours وہاں سے جو ہے نا اس کا اپروول آ جاتا ہے اور آپ کو وہ میڈیسن مل جاتی ہے.
اسی طرح جی مشتاق چودھری صاحب ہیں، انہوں نے آپ کو ڈڈیال سے سلام دیا ہے. یہ پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں گے کہ یہ جو پتے کے اندر پتھر ہیں، کیا صرف ان کا علاج سرجری ہی ہے یا میڈیسن کھانے سے یہ پتھریاں جو ہے تحلیل ہو سکتی ہیں؟ ابھی تک اس طرح کا کوئی علاج نہیں ہے کہ پتھریاں تحلیل ہو جائیں. اس کا حل ایک ہی ہے، وہ ہے ریموول، جو ہے نا گال بلیڈر کو، پتے کو نکالنا ہی جو ہے نا اس کا حل ہے. کیونکہ اگر نہیں نکالیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو بار بار درد و تکلیف ہوگی، اور یہ اس کے ساتھ زیادہ ریلیٹڈ ہے کہ آپ جو ہماری ڈائٹ ہے اس میں ہمیں جو فیٹی چیزیں، آئلی چیزیں ہیں، جس میں تلی ہوئی چیزیں، پکوڑے، سموسے یا پیزا اور برگر اس طرح کی جو ہم کھاتے ہیں، یا پھر آپ کے آگے جلیبی وغیرہ ہوگی، دودھ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، یا پائے ہم کھاتے ہیں تو ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں، تو ان کے ساتھ پھر جب بھی آپ لیں گے فیٹی میل تو اس کے ساتھ اس کے درد ہونے کی بار بار. اور ایٹ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پتے میں اگر چھوٹی پتھریاں ہیں اور آپ کھاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اگر پتھری خدا نہ خواستہ اگر آگے سلپ ہو جائے تو اس کے ساتھ اس کی کمپلیکیشن ہے وہ ہو جاتی ہیں، اور جو ہے نا کئی دفعہ پنکریٹائٹس جو ایک بڑی شدید بیماری ہے وہ ہو سکتے ہے. تو اس لیے اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ پتے کی پتھریاں ختم ہو جاتی ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے جو سرجن ہیں، ہمارے جو ڈاکٹرس ہیں، ابھی بھی ہمارے ایک، میں نام نہیں لوں گا، ہمارے ایک سینئر ڈاکٹر جو ہے نا میرپور کے اینستھیٹسٹ تھے، تو ان کا بھی پتے کا آپریشن لیپروسکوپی کے لیے ہمارے ڈی ایچ کیو میں تقریباً 8-10 مہینے پہلے ہوا تھا. ہمارے 2-3 سرجنس کا آپریشن ہوا ہے. تو ہم لوگ خود جو ہے سرجن ہیں وہ پھر لیپروسکوپی نہ کراتے، ہم پتے کو نہ نکلواتے. پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب، آپ تو چونکہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں سرجری کے، اس شعبے کے پروفیسر ہیں، میرا خیال ہے یہ جو ہمارے کویکس ہیں، جو ہمارے نیم حکیم ہیں، جو اشتہار بازی کے ذریعے تقریباً موت چھوڑ کے باقی ہر بیماری کا علاج کر دیتے ہیں، اللہ جانے کو موت کا بھی کلیم کرتا ہو دنیا کے کسی حصے میں، یہ لوگ جو ہیں اس طرح کے فالس کلیمز کرتے ہیں، اس میں اللہ جانے اسٹیرائڈز یوز کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، مختلف بیماریاں ماسک کر دی جاتی ہیں. اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں گے آپ؟ میں آپ کو ایک مزے کا واقعہ سنا دیتا ہوں. میرے پاس نا ایک میرے عزیز ہی ہیں، تو بہاری سے ان کا تعلق ہے، عمر میں مجھ سے تھوڑے بڑے ہیں. وہ آئے میرے پاس تو انہوں نے آ کے نا تو کہتے ہیں کہ جی میری بیگم نے یہاں پہ میرپور میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، فیصل آباد میں ڈاکٹروں کو بڑا دکھایا، پھر انگلینڈ گئے، وہاں پہ بھی ڈاکٹروں کو دکھایا، ٹھیک ہو گیا. تو کسی ڈاکٹر سے میری بیگم کے گوڈوں کا علاج نہیں ہو سکا، اس کا درد نہیں ختم ہوا. ڈاکٹر سارے فضول ہیں تو ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے، تو سارے میں نے فیل کر دیے. تو ابھی ایک سکھ حکیم صاحب آئے ہیں، تو میں نے ان سے اپنی بیگم کا علاج کرایا، تو میری بیگم اب جمپیں مارتی ہے. تو میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے. تو میں نے کہا میں آپ سے ایک بات کہوں. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا جی اگر آپ مجھے نا پلیز کائنڈلی 4 مہینے کے بعد نا ایک بات بتائیے گا. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا اگر آپ کی بیگم کے چہرے پہ بال نہ آئے، اس کا وزن 10 سے 12 کلو نہ بڑھ گیا، اس کو شوگر نہ ہوئی، چہرہ اس کا ریڈ نہ ہوا، اور جو ہے نا یہ گردن کے پیچھے اگر گڑم نہ بن گیا، تو پھر آپ نے میرے پاس آنا ہے. 4.25 مہینے کے بعد نا ایک دن میں رات بیڈ روم میں گیا، لیٹا ہوا تھا، تو میرے نوکر نے آ کے تو دروازہ نہ کیا. کہتے ہیں جی نیچے آپ کے کوئی مہمان آئے. تو میں نے کہا اچھا چلیں انہیں بٹھائیں، چائے وغیرہ پلاؤ. تو میں بھی چینج کر کے تو میں گیا نیچے، تو آگے وہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا خیریت آپ آئے اس وقت، شاید کوئی کام ہوگا. تو ایسے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد نا انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ تو بڑے پہنچے ہوئے پیر ہیں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہ کیسا پیر؟ میرا تو پیری مریدی کے ساتھ کوئی اتنا جو ہے نا وہ نہیں ہے پیر. میں نے کہا وہ بڑے قابل احترام بزرگ ہوتے ہیں، ہم تو گناہ گار قسم کے لوگ ہیں، تو آپ کدھر ہمیں ان سے ملا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ جو باتیں آپ نے کی تھی وہ ساری کی ساری پوری ہوگی. تو میں نے ان سے صرف اتنا پوچھا، میں نے کہا مجھے ایک بات بتا دیں. کہتے ہیں جی کیا؟ میں نے کہا جی یہ بتائیں کہ آپ نے کتنے لوگوں کو بتایا کہ میری بیگم جمپیں مارتی ہے؟ انہوں نے کہا کم از کم 1000 کے قریب بندہ تو ہوگا. میں نے کہا جی ٹھیک ہوگا. میں نے کہا جی اب آپ مجھے ایک بات بتا دیں کہ کتنے لوگوں کو آپ نے یہ بتایا کہ آپ کی بیگم جو ہے وہ اگلے حال سے بھی گئی؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب صرف آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا آپ یہ چاہتے ہیں کہ 1000 بھی اسی طرح سے سفر کریں؟ یہ ایک بہت بڑا پبلک سروس میسج ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ انہیں ہم کہیں گے، پروفیسر آف سرجری جناب ڈاکٹر تنویر صادق صاحب یہ پیغام دے رہے ہیں حضور والا. یہ کویکری جو ہے، نیم حکمت جو ہے، جو اسٹیرائڈز کھلا کر مریض کی بیماری کو ماسک کر دیتے ہیں. اسٹیرائڈ ایک ایسی میڈیسن ہے جس کے متعلق ہمیں انہی ڈاکٹر صاحبان نے بتایا ہے کہ یہ استعمال کی جاتی ہے بڑے ہی ہنگامی حالات میں، اور
मखसूस डोजेज के अंदर बाद में जिसको टेपर ऑफ, जिसको आप आहिस्ता आहिस्ता छुड़ाते हैं मरीज़ की जान, चूँकि ये अगर आप मुस्तकिल इस्तेमाल करें, हाई पोटेंसी में यूज़ करें, तो ये जिस्म के बहुत से अज़ा की तबाही कर देती है, जैसा कि इस केस में डॉक्टर तनवीर सादिक साहब, प्रोफेसर साहब ने हमें बताया। खुदारा ज़रा एहतियात करें। अच्छा, इसी तरह जी समीना बीबी हैं, इन्होंने सेक्टर B5 से सलाम दिया है। इनका ये कहना है, इनका ये क्वेश्चन है जनाब प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर सादिक साहब कि हम सुनते हैं कि फिस्टूला जो है इसकी सर्जरी भी मीरपुर में शुरू हो चुकी है। डॉक्टर साहब, क्या ये इसकी सर्जरी हो रही है? ये फिस्टूला होता क्या है डॉक्टर तनवीर सादिक साहब? फिस्टूला आप बेसिकली एक बीमारी है जिसमें जो है बड़ी आंत के साथ एक छोटा सा सुराख बन जाता है, जिसके साथ जो है वो जो आप चीज़ें जो है ना, या तो पस या फिर पखाने के ज़रात उसमें आते हैं और बाय स्किन पे खारिज होते हैं। तो इसका इलाज पहले भी काफ़ी अरसे से हो रहा था और हम लोग कर रहे हैं, रूटीन में हो रहा है, कोई इस तरह की कोई। बिल्कुल जी, ये सर्जरी हो रही है। अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जा रहे हैं। हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि प्रोफेसर ऑफ सर्जरी MBBS मेडिकल कॉलेज डॉक्टर तनवीर सादिक, सन ऑफ द सॉइल, मीरपुर की मिट्टी से आपका ताल्लुक़। आप बरतानिया जा सकते थे, पूरा ख़ानदान आपका वहाँ रहता है। आप अमेरिका जा सकते थे। आपकी स्पेशलिटी, आपका तजुर्बा इस नोयत का है कि UAE, अमेरिका, पूरा यूरोप आपके लिए खुला है। लेकिन इनके नेक वालदैन की दुआएं इनके साथ हैं और अपने लोगों के साथ इनकी कमिटमेंट इस लेवल की है कि ये अपनी मिट्टी के अंदर ही रहकर अपने लोगों की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर तनवीर सादिक साहब, यहाँ पे मैं चाहूँगा, हमारे वो यंग लोग, हम देखते हैं हर साल अब 400 डॉक्टर जो हैं आज़ाद कश्मीर से प्रोड्यूस हो रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस से। एक प्राइवेट है, 3 सरकारी हैं। इनमें से लेट से 70% ही अगर हम आज़ाद कश्मीर के कर लेते हैं तो 300 प्लस तो ये बनते हैं। बाकी पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगहों पे भी स्लॉट्स हैं हमारी। तो क्या इतनी बड़ी तादाद में जो डॉक्टर्स हैं, क्या हमारा हेल्थ सिस्टम उनको मतलब एब्जॉर्ब कर सकता है? क्या इतनी जगह मौजूद है? अभी तक तो जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, इस वक्त आप पूरे आज़ाद कश्मीर में डॉक्टर्स कितने हैं गेस कर लें, या आपको पता भी होगा डेटा। अब मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो इनरोल डॉक्टर हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, वो 1200 से ज़्यादा नहीं है। तो उसमें आप खुद सोच सकते हैं कि कितने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं और उसके बाद कितने लोग हैं जो एज ए प्रैक्टिशनर काम कर रहे हैं। 45 लाख की आबादी के लिए 1200 डॉक्टर्स। जी। तो आप ये देख लें कि अगर हम 300 भी डॉक्टर प्रोड्यूस करना शुरू कर दें तो हमें कम से कम 20 साल अभी चाहिए कि उस लेवल पे पहुंचने के लिए। एक और जो चीज़ अनफॉर्चुनेटली वो ये है कि हमने कभी भी अपने आप को प्लान करके हमने चीज़ें नहीं की। हम क्या करते हैं कि हमने जैसे भी चीज़ें चल रही हैं उसी तरह से चलाया, हमने ओपन मेरिट तो कर दिया। अब उसमें एक इशू आ रहा है कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस में आप जाके डेटा इकट्ठा कर लें, पूरे पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, हर जगह पे, तो आपकी 70% जो है ना फीमेल हैं और 30% मेल डॉक्टर्स आ रहे हैं। तो उसमें ये है कि हमारी वो बच्चियाँ जो हमारी बेटियाँ हैं कितनी आगे प्रोफेशनल लाइफ में इस करियर को आगे परसू करती हैं, ये एक बड़ा अलमिया है। क्योंकि जब उनकी शादी हो जाती है तो उसके बाद उनके जो इन लॉस हैं, क्या उन्हें काम करने देने के लिए विलिंगनेस होती है या नहीं होती, एक बड़ा इशू है। तो शायद वक्त के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा है। तो उसमें अगर हमें, अब ये ज़रा एक डिबेट, बहुत बड़ी डिबेट है इस पर, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। नो डाउट कि वो कंपटीशन के साथ आ रही हैं, मेरिट पे आ रही हैं, तो उन्हें देना चाहिए नहीं देना चाहिए। हमें एटलीस्ट कहीं ना कहीं पे इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। ना सिर्फ हेल्थ सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, MBA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर, हमें जॉब मार्केट को और जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को प्लान करना पड़ेगा। आप ये फरमा रहे हैं। जी ऐसे ही है कि बेसिकली हमने तो क्या किया कि एक सिस्टम जो चल रहा है उसी को चलाते जा रहे हैं और हमने कभी भी उसको एनालाइज नहीं किया, उसके ड्रॉबैक्स नहीं देखे, उसकी जो अच्छी चीज़ें नहीं देखी। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या है इस वक्त, हमारे पास क्या है और हमें हमारी नीड क्या है और हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, हम क्या क्या चीज़ें सेट कर सकते हैं। हमें गोल सेट करने पड़ेंगे कि हमने प्लानिंग ये करनी है कि आज से अगर हम 5 साल के लिए, कोई भी गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने 5 साल का प्लान करना है, तो उन्हें ये होगा कि ये पहले 6 महीने में हमने क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को हमने डेटा इकट्ठा करना है और एनालाइज करना है। उसके बाद कहाँ कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और उसमें शॉर्ट टर्म कौन से हो सकते हैं, हमारी इस वक्त बजट्स कितना है, हमारे पास पैसा कितना है, हमारे पास रिसोर्सेज कहते हैं। आप एक प्लान दे दें, 5 साल में ये हो सकता है, 10 साल में ये हो सकता है, और आप एक साइड से शुरू कर लें। आपने शुरू करना है तो आप बिग हॉस्पिटल को लेके उनको कर दें, आपने स्ट्रेंथन करना है BHU को तो उधर से कर लें, आपने अगर
کشمیر سے ایک کونے سے توبٹ سے شروع کر لیں, کہیں سے شروع کر لیں. آپ یہ کہہ لیں کہ جی ہم نے ان چیزوں کو امپروو کرنا ہے, ایک سائڈ سے ہم نے شروع کیا, پورا کشمیر ہمارا ہے, جہاں پہ بھی امپروومنٹ آئے گی اوور آل بینیفٹ پوری کمیونٹی کو ہوگا. اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے, اور ہمیں آنکھیں کھولنی بھی پڑیں گی, اور ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا بھی پڑے گا کہ کیا ہم نے آج سے پہلے جو, اب ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے نے یہ کیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آج کے دن میں رہیں اور کل کے بارے میں سوچیں. جو گزر گیا وہ گزر گیا. اگر آپ کو ایبسولوٹ پاور بھی دے دی جائے, دنیا کی ساری طاقت آپ کے پاس ہو, آپ کا جو سیکنڈ گزر گیا اس کو آپ واپس نہیں لا سکتے. اس کے بارے میں بات کرنا, اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا, اس کے بارے میں پریشان ہونا, میرا یہ خیال ہے کہ اس کو ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اور دوسرا, اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اگر ہم بلیو کرتے ہیں تو ہمیں اس کی تعلیمات کے بارے میں بھی تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اچھی چیزوں کو پروموٹ کریں. جب آپ اچھی چیزوں کو پروموٹ کریں گے تو پھر وہی چیزیں آپ کے سامنے بھی آتی جائیں گی, اور جو لوگ آپ کو دیکھیں گے وہ موٹیویٹ ہوں گے. اور ہم نے نو ڈاؤٹ کہ ہر ایک بندے کی اپنی ایک ذات ہے, اس نے اپنی کیپیسٹی میں رہ کے کام کرنا ہے. ہم دنیا میں آئیں اور ہم نے ایک دن چلے جانا ہے. دنیا کتنی زندگی ہے کسی کو نہیں پتہ. آج ہم میں تو ہم اپنا پارٹ پلے کر کے جائیں گے. اگر ہم نے اچھا بیج بویا تو ہمیں فصل اچھی ملے گی. تو انشاءاللہ ایک چیز میں آپ کو بڑے کلیئرلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے اس وقت جو میکسیمم لوگ موجود ہیں ڈی ایس کیو میں, ڈویژنل ٹیچنگ ہاسپٹل میں یا میڈیکل کالج میں کام کر رہے ہیں, وہ اپنی طرف سے جو ان کے پاس ریسورسز ہیں, جو ان کے پاس فیسلٹیز ہیں, اس کے مطابق وہ پورا انپٹ دے رہے ہیں اور اپنی پوری ایمانداری سے, دیانتداری سے چیزوں کو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ایون بے شمار ریسٹرکشن, نامساعد حالات اور ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے ہمیں ایٹ لیسٹ کسی نہ کسی لیول پہ ان کو تھوڑا سا اپریسیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ جی آپ کچھ کر رہے ہیں تو بہتر کر رہے ہیں. تو آپ جب تک اپنے لوگوں کو آن نہیں کریں گے اس وقت تک چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. میں اکثر جو ہے نا, میں لاسٹ ٹائم ابھی بات کر رہا تھا کہ میں جب کبھی گھر جاتا ہوں, اپنے گاؤں میں جاتا ہوں, تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, تو میں کہتا ہوں کہ مجھے معاف کیجیے گا, شاید تھوڑا سا غلط بھی ہو جائے گا, کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی غلطی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں پہ پیدا کیا, جس والدین کے گھر میں پیدا کیے, وہی سب ہمارے لیے بہتر تھے. جو ہمارے رشتہ دار اللہ نے چوز کیے وہ اللہ سے غلطی نہیں ہو سکتی. تو ہمیں اپنے لوگوں کو جو اللہ کے فیصلے ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اور ایک بہتر فیوچر کے لیے اسٹرائیو بھی کرنا چاہیے, اور اپنے آپ پہ بلیو بھی رکھنا چاہیے, ایفرٹ کرنی چاہیے. اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے. آج کا خصوصی پروگرام ریڈیو ہیلتھ ٹائم ود جنید انصاری آپ نے سنا. پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب نے جو بات یہ آخر میں کہی ہے, یہ کرکس ہے کہ اپنے لوگوں کو, اپنے ڈاکٹرز کو, اپنے محسنین کو آپ عزت دیں. ایک جوتا سینے والا آدمی اس سے لے کر ایک ڈاکٹر تک, ایک فوجی تک, یہ تمام لوگ جس پروفیشن میں ہیں ان کو آپ رسپیکٹ دیں. عزت دینے سے کم نہیں ہوتی, لوٹ کے واپس آتی ہے. آج کے پروگرام سے جنید انصاری اپنے مہمان پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب کے ساتھ اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ, اللہ حافظ, گڈ بائے.